ایک خوفناک حقیقت ہے کہ پاکستان کا میڈیا امریکہ کی 4th جنریشن وار جیسی جنگی حکمتی عملی کا شکار ہو چکا ہے، جس میں میڈیا کے ذریعے ملک میں خلفشار اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس حکمتی عملی میں امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور ایران اتحادی ہیں۔ پاکستان کی ساری قوم اس امریکن 4th جنریشن وار کی زد میں ہے۔ دوسری طرف یہ چینلز فحاشی اور عریانی پھیلانے میں بھی پیش ہیں۔ رمضان المبارک قریب آتے ہی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر مختلف ٹی وی چینلز پر نت نئی خرافات اور بے حیائی کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی بے حیائی کے روک تھام کے لیے عدالت نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے رمضان ٹرانسمیشن اور مارننگ شوز سے متعلق ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کیس کی سماعت کی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف چینلز پر چلنے والے رمضان ٹرانسمیشنز پر تنقید کرتے ہوئے اسے بند کرنے کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ وقاص ملک اور دیگر درخواست گزار بھی کمرۂ عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے آغاز پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی جانب سے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے گائیڈ لائن پیش کی گئی۔ سماعت کے دوران جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ اسلام کا تمسخر اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس رمضان میں کسی چینل پر کوئی نیلام گر اور سرکس نہیں ہوگا، جبکہ اذان کے اوقات میں چینلز ناچ گانا اور اشتہارات چلاتے ہیں۔ ایسا ہی چلنا ہے تو پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ ہٹا دیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر چینل کے لیے 5 وقت کی اذان نشر کرنا لازمی ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اذان سے بڑی بریکنگ نیوز کوئی نہیں۔ اس موقع پر عدالت نے پیمرا سے چینلز پر اذان نشر کرنے سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ پیمرا نے بھی رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اپنے ضابطۂ اخلاق میں کہا ہے کہ پروگراموں کی پلاننگ کا مقصد مذہبی ہم آہنگی بڑھانا ہو، نہ کہ ریٹنگ کا حصول۔ دوران پروگرام انسانی حقوق اور شخصی وقار کا خیال رکھا جائے۔ ڈانس، ورزش، گانے سنانے اور الٹے سیدھے کام کرنے پر نہ اکسایا جائے۔ شرکاء کے درمیان انعامات تقسیم کرتے ہوئے ہتک آمیز برتاؤ نہ رکھا جائے، جیسے انعامات ہوا میں اچھالنا اور پھینکنا۔ کمرشل ازم کے فروغ سے پرہیز کیا جائے۔ غیر معیاری اور غیر اخلاقی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو دین سے متعلق گفتگو کے لیے مدعو کیا جائے جو دین کی روح سے واقف اور مستند علم رکھتے ہوں۔ ضرورت مندوں کو اسکرین پر لانے سے گریز کیا جائے۔ اشتہارات کی ترتیب دیتے اور نشر کرتے وقت رمضان کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ رمضان شوز کو ترتیب دیتے وقت حد درجہ احتیاط کی جائے اور اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے پروگرام کے موضوعات کا چناؤ کیا جائے۔ پروگرامز کے دوران مہذب اور شائستہ زبان استعمال کی جائے۔ پروگرامز اور اشتہارات میں ملبوسات کا خاص خیال رکھا جائے۔ رمضان ٹرانسمیشن اور معمول کی ٹرانسمیشن کے درمیان واضح فرق رکھا جائے۔ رمضان شوز میں غیر شائستہ، نازیبا اور پرتشدد مناظر نشر کرنے سے گریز کیا جائے۔ پروگرامز کے دوران لاوارث بچوں کو بے اولاد افراد کے سپرد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رمضان المبارک میں تفریحی اور کوئز پروگراموں کی اجازت رات 9 بجے کے بعد ہوگی اور آخری عشرے میں ایسے پروگراموں پر مکمل پابندی ہوگی۔ رمضان کے روحانی فیوز و برکات کے حصول کے لمحات میں خرافات پر مبنی پروگرام پیش کر کے دینی اقدار کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پر نت نئے بدعات فروغ پا رہی ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو پروگرامز رمضان میں پیش کیے جاتے ہیں وہ اس بابرکت مہینے کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ لوگ سحری اور افطاری کے قیمتی اوقات دعا مانگنے کی بجائے فضول اشتہارات دیکھنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کی آڑ میں الیکٹرانک میڈیا پوری قوم کو لہو لعب کا دلدادہ بنانے کی شعوری کوشش کر رہا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیادی اساس اسلامی شناخت کو تہو بالا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ صد افسوس یہ ہے کہ 330 دن رقص و سرور میں مصروف رہنے والوں کو 30 دن اسلام کے خود ساختہ اسکالرز بنا کر پیش
تلاش کرنا سیکولرزم کو پروان چڑھانے کی شعوری کوشش ہے۔ علماء کی جگہ فاسق اور فاجر نے لے لی۔ جس کا جی ناچ گانے سے بھر جاتا ہے تو وہ دین سکھانے لگتا ہے۔ غیر مستند علماء میڈیا کے ذریعے دین کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسی نازک صورتحال میں اہلیان پاکستان اور محبان اسلام اپنے گھروں میں میڈیا چینلز کو احتیاط سے استعمال کریں، خاص کر اپنے بیوی بچوں کو ان جیسی خرافات سے دور رکھیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔